بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 306، آیت نمبر 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین ہم بآیاتنا یؤمنون۔ واکتب لنا، تو لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃً، نیکی، اچھائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت کے لیے بھی اچھائی لکھ دے۔ انا ہدنا الیک، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ قال عذابی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عذاب، اصیب بہ من اشاء، میں پہنچاتا ہوں اس عذاب کو جس پر چاہتا ہوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فسأکتبها، ان قریب میں لکھ دوں گا اس رحمت کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاة، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم جو بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 70 بندے لے کر کوہ طور پر گئے۔ انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو جواب میں وہ سارے مار دیے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، مجھ پر کرم نوازی کی اور 70 بندے زندہ ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کرم نوازی کا مزید فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مزید دعائیں کی۔ جب ایک قبول ہوگی ہے تو ممکن ہے باقی بھی قبول ہو جائیں گی، یقیناً کو ہو جائیں گی۔ انہوں نے مزید دعائیں جو ہیں وہ کی۔ تو دعا کیا کی انہوں نے کہا اے اللہ تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی کو بھی حسنہ بنا دے، خیر والی بنا دے، یہ دنیا بھی ہمارے لیے خیر کا باعث ہو اور آخرت بھی ہمارے لیے خیر کا باعث ہو۔ الحسنہ سے مراد وہ نعمت ہے جس کے ملنے کے بعد انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ دنیا کی زندگی اس کے لیے سکون میں ہے، اس کے لیے حسنہ ہے جس کا دل سکون میں ہے۔ مال ہے، دولت ہے، یا کوئی بڑا عہدہ ہے، اس سے دلوں کو سکون نہیں ملتا، وہ حسنہ نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس بظاہر گھر بھی ہے، اچھا کاروبار بھی ہے، اچھی تجارت بھی ہے، اچھی نوکری بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سارا کچھ ہے، لازمی نہیں ہے اس کے دل کو سکون بھی ہے، لازمی نہیں ہے اس کی زندگی حسنہ ہے۔ تو زندگی کے حسنہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل کو سکون ہو، دل کے اندر ایمان ہو۔ تو یہ دعا کیا کریں، اے اللہ میری زندگی کو حسنہ بنا دے، میری دنیا کو حسنہ بنا دے، خیر والی بنا دے۔ بعض اوقات انسان کے پاس زیادہ نہیں ہوتا لیکن صحت اچھی ہوتی ہے، اپنے گھر میں جس طرح کا بھی اس کا گھر ہے سکون سے رہتا ہے، بیوی فرما بردار ہے، بچے فرما بردار ہے، زندگی سکون سے چل رہی ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن زندگی سکون سے نہیں چل رہی ہوتی۔ تو اس لیے دعا کیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری اس دنیا کو حسنہ بنا دے۔ یہ دعا بہت اچھی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ وفی الآخرۃ، اور آخرت کو بھی۔ آخرت حسنہ کیسے ہوگی؟ جس کو جنت مل گئی، جس کو جنت مل گئی اس کے لیے آخرت بھی حسنہ بن گئی، اور دنیا میں جس کو سکون مل گیا، ایمان والی زندگی مل گئی، اس کے لیے دنیا بھی حسنہ ہے۔ تو انا ہدنا، ہدن
رجوع کرنا، توبہ کرنا، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری طرف جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اصیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عذاب پہنچے گا جس پر میں چاہوں گا۔ یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پیچھے اللہ کا ایک عذاب آیا، سارے مارے گئے، 70 بندے مارے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب دنیا میں سب کے لیے نہیں ہے، ہاں دنیا میں میرا عذاب بعض لوگوں کے لیے، بعض نافرمانوں کے لیے جو اللہ کی حدود کو تجاوز کرتے ہیں یا اللہ کا انکار کرتے ہیں یا قرآن کو نہیں مانتے یا اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میرا عذاب ہے، جبکہ میری رحمت سب لوگوں پہ غالب ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، رحمت سب کے لیے، عذاب سب کے لیے نہیں ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، اللہ کا عذاب جس طرح وہ کہتے ہیں نا غالب نہیں ہے، غالب اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کا عذاب تو اس لیے آتا ہے کہ یہ عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے۔ ایک بندہ ظلم کیے جا رہا ہے، اب اس کی روک تھام ضروری ہے، اس کی روک تھام کے لیے عذاب آتا ہے۔ قوم لوط پر آیا، جتنی بھی قومیں ہم نے پیچھے پڑھی، قوم نوح، اب وہ باز آ ہی نہیں رہے تھے، تباہی پھیری جا رہے، تو ان کو روکنے کے لیے اللہ کا عذاب آیا۔ تو فرمایا میرا عذاب تو اس پر آتا ہے جس پر اللہ چاہتا ہے، لیکن رحمت سب کے لیے۔ اور یہ بات ہے کہ دنیا میں رحمت اللہ کی سب کے لیے، انسان، جانور، پرند، حشرات اللہ، سب کے لیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دنیا میں اللہ کی رحمت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اعرابی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اس نے نماز بھی پڑھی۔ تو احادیث میں 2 حوالے سے آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس نے نماز میں شاید کو حرکت کی، اور دوسری میں حدیث میں آتا ہے وہ جو مسجد کے اندر جس نے پیشاب کیا تھا۔ اب صحابہ کرام نے اسے ڈانٹا، اور بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے پاس بلایا، اسے سمجھایا کہ مسجد میں اس طرح باتیں نہیں کرتے، یا مسجد میں اس طرح پیشاب جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اب جب وہ جانے لگا اس نے ایک دعا کی، اب وہ کہتا ہے اے اللہ، ہاتھ اس نے اٹھائے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، باقی کسی پر رحم نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا، کسی پر رحم نہیں کرنا۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، کل شیء، ہر چیز پر ہے۔ تو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ میں مجھ پر رحم ہو جائے اور فلاں فلاں پہ نہ ہو، نہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ سب پر رحم فرما، اللہ قادر ہے، اللہ سب پہ رحم فرما سکتا ہے۔ تو بہرحال دنیا میں یہ رحمت سب کے لیے ہے۔ وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا کہ دنیا میں ہم ہر ظالم کو پکڑتے، دنیا میں ہم ہر نافرمان کو پکڑتے، دنیا میں کوئی انسان زندہ ہی نہ بچتا۔ اب ہر بندے سے، یہ قرآن ہے، ہر بندے سے گناہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اب ادھر بندے نے گناہ کیا، ادھر عذاب آ گیا، ادھر گناہ کیا، عذاب آ گیا، بچے گا کون؟ میں کوئی نہیں بچے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، وسعت کل شیء، دنیا میں اللہ کی رحمت ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں۔ باقی رحمت کے حوالے سے بہت سارے احادیث ہم خود جانتے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، اور ایک حصے سے قیامت تک کے لیے سب کو رحم مل رہی ہے۔ میرے آپ کے میرے یا ہمارے بچوں کے حوالے سے جو دل کے اندر رحمت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ ایک حصہ بھی واپس لے لے گا، اور اپنی رحمت کے 100 حصے کرے گا، اور پھر اپنے بندے کا حساب کرے گا۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ حدیث کے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز پکی نہیں ہے، عارضی ہے۔ دنیا کے مسائل بھی عارضی ہیں، دنیا بھی عارضی، اس کی مشقتیں، مسائل بھی عارضی ہیں۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ باقی رہنے والی، وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ بات ہے دنیا میں سب کے لیے، لیکن کل قیامت کے دن فرمایا یتقون کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے رحمت ہوگی، پرہیزگاروں کے لیے رحمت ہوگی، کافروں کے لیے کل قیامت کے دن، باغیوں کے لیے کل قیامت کے دن کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے کے لیے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب یہاں احکامات میں سے صرف زکوٰۃ آئی ہے،
اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو نماز پڑھتے ہیں یا باقی کام کرتے ہیں ان کے لیے رحمت نہیں ہوگی. یہ صرف زکوٰۃ کا لفظ کیوں آیا؟ اصل میں چونکہ یہ آیت مخاطب تھی بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو. یہودی مال سے بڑی محبت کرتے ہیں، باقی سارے کام کر لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. آج بھی آپ دیکھ لیں، ان کو مال کی اتنی ہوس ہے، اتنی ہوس ہے. ایک تو انہوں نے زکوٰۃ ختم کی، دوسرا یہ سارا بینکاری نظام بنا کے سونا اکٹھا کر لیا، مال جمع کرنے کی ہوس ہے ان کے اندر. اور نمبر 3 انہوں نے سود دینے شروع کر دی. آج جتنا بھی سود ہے یہ غالباً یہ سارا یہودی دیتے ہیں، یہودی بینک دیتے ہیں، اوپر سے سیٹ اپ ان کا چلتا ہے. ملک کے ملک سود دے دے کے سارے مقروض کر دیے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ پیچھے کر کے سودی نظام انہوں نے انسانوں پہ مسلط کیا. تو یہ زکوٰۃ دینا ان کے لیے موت ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ پڑا پڑا بڑا ہو جائے، تو یہ سودی قرضہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پڑا پڑا بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اگلا بندہ بیچارہ وہ سود ہی چکاتا رہ جاتا ہے. آج بھی میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس بینک سے نا کچھ 10 لاکھ قرضہ لیا تھا، اب 10 لاکھ قرضہ لے لیا، اب بہانہ اس پر جو سود آ رہا ہے، سالانہ جو سود آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہم وہ سود ہی ادا کر پاتے ہیں. قرضہ اسی طرح 10 لاکھ کا 10 لاکھ کھڑا ہے، اور ہر مہینے جو پیسے دے رہے ہیں وہ سارے سود میں جا رہے ہیں. ایسا یہ یہودیوں کا سازش ہے ساری. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دیں گے نا ان کو کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت ملے گی. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.